حکومت تبدیل ہو جائے گی لیکن حالات جوں کے توں رہیں گے. لیکن خاور کل آپ کا کہنا تھا کہ 3 اپریل تک اس لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا کہ پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں. کیا وہ معاملات طے پا گئے ہیں یا بقول سلمان غنی صاحب گل مک گئی ہے؟ دیکھیں بالکل اس کو ان کی دلیل ہے اور بالکل ان کو اس پہ قائم رہنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہر لمحہ کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے. مختلف جگہوں کے اوپر رابطے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. جو سخت ترین دشمن بھی ہوتے ہیں سیاست کے اندر ان کے بھی آپس میں رابطے چل رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب ہم اس ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر اپنا تبصرہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں اس وقت بھی جو ہے میری اطلاع کے مطابق بات چیت ہو رہی ہے. اب سوال یہاں پہ جو سب سے اہم ہے مریم وہ یہ ہے کہ یہ جو پرسوں ایک مارکہ ہونے جا رہا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر اس کے پیچھے 2-3 محرکات ہیں. سب سے پہلے بڑی ایک واضح میرے خیال میں دلیل ہے, ایک ایویڈنس ہے ہمارے سامنے کہ یہ کوئی فیئر پالیٹکس نہیں ہو رہی. یہ اس کے پیچھے بہت زیادہ محرکات ہیں. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ جو دستوری طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے یہ خالصتاً پاکستان کے اندر جمہوری اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو یہ اس وقت متحدہ اپوزیشن ہے وہ اپنا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ 3-4 چیزیں جو اس وقت ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں. آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہم کسی بھی جو مداخلت ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے ملکی معاملات کے اندر اور اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا. حکومت وقت جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں, آج ایاز صاحب کی ملاقات ہوئی, اس ایک دن پہلے ہماری بھی ملاقات ہوئی. یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو مداخلت ہے یہ ان کو ریپلیس کرنے کے لیے تھرو طریقے تحریک عدم اعتماد یہ مداخلت اس صورت میں, یہ ان کا دعویٰ ہے. سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری حقیقت شروع دن سے میرا اس کے اوپر یہی خیال ہے اور خیال تھا اور اب بھی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو اگر کامیاب ہونا ہے تو وہ جب حکومتی اتحادی عمران خان کو چھوڑ جائیں گے تو اس سے بڑی چیزیں واضح ہو جائیں گی. باپ نے چھوڑا, اس کے بعد جو MKM نے چھوڑ دیا, تو بظاہر اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ بالکل 172 کی حاضری انہوں نے ایک دن پہلے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ لیڈر آف اپوزیشن ان کے پاس ہے تو وہ انہوں نے وہاں پہ ثابت کی. اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جب ووٹنگ ہونی ہے تو اس دن آپ نے 172 اپوزیشن جو نے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے موجود کرنا ہے اور ان کی حاضری لگوانی ہے اور خالصتاً جو خاص طور پر اتحادیوں کو وہاں پہ موجود کرنا ہے. اب اسلام آباد کے اندر جو سب سے زیادہ جو بحث چل رہی ہے, آج میٹنگ کے دوران بھی پرائم منسٹر نے یہی کہا کہ میں کو بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہوں, ہمارے پاس کوئی لیگل آپشنز ہیں, لیگل آپشنز کو ہم استعمال کریں گے. وہ لیگل آپشنز ظاہر ہے حکومت کے پاس ہیں, وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں, لیکن جو میرے پاس فی الوقت اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جو آئندہ ہمارا کل کا دن اور اس کے بعد اتوار جتنے بھی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں ملک کے اندر جو کافی زیادہ آپ کو سیاسی منظرنامے کے اوپر جو ہے نا خدا نخواستہ عجیب و غریب قسم کی حرکات و سکنات دیکھنے میں ملیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر نے جس طرح کہہ دیا کہ وہ استعفیٰ نہیں دینے جا رہے. اگر کسی بھی ملک کے اندر جمہوریت اپنے صحیح اصولوں پہ چل رہی ہوتی تو بالکل صحیح کہا گیا کہ جب نمبر گیم اوور ہو گئی ہے, آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ گئے تو عمران خان کو چلے جانا چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر نمبر گیم کیسے چینج ہوتی ہیں, لوگ ادھر سے ادھر کیوں کر جاتے ہیں, کیسے معاملات طے پاتے ہیں, یہ میرے خیال میں جس طرح پچھلے 2-3 پروگرام کے اندر ہمارے پروگرام کے اندر یہ جو ہے واضح بتایا گیا کہ جی اشارے آ چکے ہیں اور ان اشاروں کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے. میں اشاروں پہ نہیں جاتا, میں جو بیک گراؤنڈ جو کانسپیریسی تھیریز مختلف جگہوں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں میں اس کے اوپر بھی نہیں جاتا. میرے خیال میں عمران خان ایک چیز بہت اچھی کر رہے ہیں, ان کی کیا حکمت عملی ہے, وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ میں یقین کریں آپ نے بڑا زبردست سوال کیا, میں یہی چیز ایکسپلین کرنے چاہ رہا تھا. جو میں نے ان سے سوال کیا تھا تو کہ جی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر جب حکومت سمجھتی ہے اور سٹنگ پرائم منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشر میں چلا گیا تو وہ پینک کے اندر آ کے وہ آپ کو یاد ہوگا ضیاء الدین بٹ وہ انجینئرنگ کور کے جو ہے ایک جنرل کو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا اور جو ایک سرونگ آرمی چیف کو انہوں نے ریموو کر دیا. انہوں نے کہا جی میں ایسا کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی طریقہ کار کبھی نہیں استعمال کروں گا, میرے پاس جو لیگل آپشنز ہیں وہ میں استعمال کروں گا. یہ جو خط یا مراسلہ آیا ان کا دعویٰ تھا کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں, وہ متعلقہ فورم نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے گئے, متعلقہ فورم پارلیمان, انہوں نے کہا جی میں اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. اپوزیشن کے لوگوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں, ہم اس
کو نہیں دیکھنا چاہتے. یہ آپ نے خام خواہ کا ایک پولیٹیکل اسٹنٹ بنایا ہوا ہے. اور باقی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں جو گزشتہ روز کے پی کے اندر الیکشن ہوا ہے, یہ وہ حلقے ہیں, یہ وہاں پہ پی ٹی آئی ایک کمزور گنی جاتی ہے اور یہ پی ایم ایل این کے اور باقی جماعتوں کے گڑھ سمجھے جاتے ہیں. تو وہاں سے جو ایک ریئیکشن یا رسپانس آیا ہے, تو میرے خیال میں ہمیں یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ عمران خان ایک ناکام پرائم منسٹر کے طور پر جانا جائے گا, عمران خان کے اندر بہت تکبر تھا یا تکبرانہ وہ اس طرح ان کا رویہ تھا. ایسے میرے خیال میں یہ اس طرح کی جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں, اس کا میں کم از کم کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ وہ بڑا تکبر والا تھا. پالیٹکس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے, کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, کچھ چیزوں کے اوپر آپ بیان بازی کرتے ہیں, بیہائنڈ دا سین چل رہی ہے, کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ تمام معاملات آئین اور قانون کے تحت چل رہے ہیں.